الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون. صدق اللہ مولانا العلیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل الصلاة والسلام. درود و سلام کی فضیلت میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ بیعتا. اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ میعتا. اور جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے کاتب اللہ بین عینی برات من النار و برات من النفاق. تو اللہ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے. وَأَسْكَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. درس القرآن والحدیث الآن عن الحب للہ والبغض فی اللہ. عن الحب للہ والبغض للہ. وعن الرؤية الذين يموتون من أهل الإسلام. آج کا درس قرآن درس حدیث اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے محبت اور اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے دشمنی. اللہ کی محبت انسان کو کہاں پہنچاتی ہے اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اور محبت یہ کہاں پہنچاتی ہے. مرنے والوں کو خواب میں دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. جو اہل ایمان دنیا سے چلے جاتے ہیں انسان کے ماں باپ رشتہ دار دوست احباب ان کو خواب میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے کون سا عمل ہے کہ ان کو خواب میں مرنے کے بعد دیکھا جائے. میت کے دفن ہونے سے پہلے میت کے کفن پہ وہ کون سا کلام رکھا جائے کہ نہ تو اس کو عذاب قبر ہو اور نہ ہی ان کا نکیر نظر آئے. بہت اہم موضوع ہے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بے حد نفع حاصل ہوگا. خلاق عالم جل شانہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین. مگر پرہیزگاروں کی دوستی وہاں سلامت رہے گی. The day of judgment, in the day of judgment, all of the friendships will be destroyed, but the friendships with the friends of Allah
لیکن قیامت کے دن جن لوگوں کی دوستی سلامت رہے گی وہ اللہ کے نیک بندوں کی پرہیزگاروں کی دوستی ہے۔ خلاق عالم جل شانہ فرمائے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی آج تم غمزدہ ہوگے، نہ آج تمہیں خوف ہے اور نہ آج تم خوفزدہ ہوگے۔ الذین آمنوا وکانوا مسلمین، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے جانب محمد والقرآن۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پہ ایمان لانے والے، صحیح ایمان لانے والے، ایمان صحیح رکھنے والے، وکانوا مسلمین، اور وہ جو ہمارے فرما بردار تھے، کانوا مخلصین بالعبادت والتوحید۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں جو ہماری عبادت کرنے میں خالص ہمارے تھے، صرف ہمارے لیے اور ہماری رضا چاہنے کے لیے ہماری عبادت کرتے تھے، والتوحید، اور ہمیں ایک مانتے تھے، وحدہ لا شریک مانتے تھے۔ ایسے خالص یہ کون ہے؟ قال امام الفصیح عبداللہ بن عباس مثل ابی بکر و عمر و عثمان و علی و اصحابہم، یہ کون ہے خوش نصیب؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی اور ان کے ساتھی، یہ ہے جن کی محبت قیامت کے دن سلامت رہے گی۔ چونکہ اصول تفسیر، اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص السبب لا لخصوص المورد، کہ آیات کے ظاہری لفظوں کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ شان نزول کا، کہ خاص سبب کے لیے نازل ہوئی، حکم عام ہوتا ہے۔ تو جو بھی پرہیزگار لوگ ہیں ان کی پرہیزگاری قیامت کے دن سلامت رہے گی، اور اپنے دوستوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے ان کی بخشش کرانے کا سبب بنے گی۔ خلاق عالم جل شانہ ان خوش نصیبوں سے فرمائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون خوشی خوشی۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ امام الفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تحبرون تکرمون بالتحف وتنعمون فی الجنہ، دو لفظوں میں کمال کر دیا۔ فرمایا جنت میں تم اور تمہاری بیویاں ایسے نہیں آئیں گے، شاندار استقبال ہوگا، تکرمون بالتحف، تحائف کے ساتھ، گفٹ کے ساتھ تمہارا اکرام ہوگا، تحائف کے ساتھ، گفٹ کے ساتھ تمہاری عزت کی جائے گی، وَتُنْعَمُونَ بِالنِّعَمِ، اور اللہ جل شانہ کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کر دیا جائے گا، اس شان سے تمہارا جنت میں داخلہ ہوگا۔ آیت بینہ میں خلاق عالم جل شانہ نے سورہ زخرف کی 17ویں آیت، خلاق عالم جل شانہ نے ایک بہت اہم حقیقت کو بیان کر دیا کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، دوست احباب، دوستیاں، یارانے، سارے اینڈ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، یہاں تک کہ بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، باپ اور شریک حیات سے بھی بھاگے گا۔ اس حقیقت کو خلاق عالم جل شانہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، و امہ اپنی ماں سے بھاگے گا، و ابیہ اپنے باپ سے بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ اپنی شریک حیات سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لِكُلِّ اِمْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، قیامت کے دن ہر ایک کو ایسی فکر لاحق پڑے گی، قیامت کے دن ہر ایک کو ایسی فکر لاحق ہو جائے گی، یغنی ہے، جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر کے رکھ دے گی، یعنی اپنی پڑ جائے گی۔
بھائی بھی بھولے گا، ماں باپ بھی، رشتہ دار بھی، سب۔ اتنی قیامت کی ہولناکی ہوگی، لِكُلِّ امْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، اس دن ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی، یغنی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ لیکن خلاق عالم جل شانہ نے جن کی دوستی سلامت رہے گی اور فائدہ دے گی اس کو بیان کیا، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر پرہیزگار لوگوں کی دوستی وہاں بھی سلامت رہے گی۔ یہ وہ ہیں جن کی دوستی وہاں باقی رہے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو، فرینڈشپ سوا اللہ۔ اور دنیا میں دوست ہے اللہ کے لیے، کما رواہ البخاری والمسلم فی الصحیحین، امام بخاری امام مسلم نے اس کو صحیحین میں نقل فرمایا، رواہ مالک فی الموطا، امام مالک نے موطا میں، رواہ احمد بن حنبل فی مسند، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، سلیمان بن احمد طبرانی، امام سلیمان بن احمد طبرانی نے اس کو نقل فرمایا، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے لازمی ہو جاتی ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، والمتجالسین فیہ، اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، والمتبادلین فیہ، اور میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میں رب جل جلالہ کی محبت لازم ہو جاتی ہے۔ یہی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہوگی۔ ایک اور ایمان فروز حدیث، رواہ مسلم بن حجاج القشیری سے، امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، where are those persons that they love for me in word، دنیا میں جو میرے لیے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ بے جلالی، اليوم اظل فی ظلی یوم لا ظل الا ظل، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ان کو اپنی رحمت کے آج سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میری رحمت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہو۔ تو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے محبت کرتے تھے، تو چونکہ میرے لیے محبت کرتے تھے لہذا آج میں ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دوں گا۔ تو جو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، خلاق عالم جل شانہ قیامت کے دن ان کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اگر دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے لیکن مل نہ پائے، اللہ قیامت کے دن ملا دے گا۔ دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے مگر مل نہ پائے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کو ملائے گا۔ کما رواہ سلیمان بن احمد طبرانی فی المعجم الاوسط، امام سلیمان بن احمد طبرانی نے معجم الاوسط میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان عبدین تحابا فی اللہ، کہ دنیا میں اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے،
واحد فی المشرق والآخر فی المغرب، ایک مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا، اتنا ڈسٹینس، لیکن مل نہ پائے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرماتا، سرکار فرماتے ہیں لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ وَيَقُولُ، اور ارشاد فرمائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، یہ لو تمہارا وہ دوست جس کے لیے تم دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، یہ اپنے دوست کو ساتھ لے لو۔ اللہ قیامت کے دن ان کو جمع کر دے گا۔ لہٰذا دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اگر مل نہ بھی پائے ہیں اور فاصلے اتنے ہیں کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتے اور نہ مل پائے، کل قیامت کے دن اللہ کے لیے چونکہ محبت تھی، اللہ جل شانہ ان کو بھی اکٹھا کر دے گا۔ اور فرمائے گا هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، یہ ہے وہ شخص دنیا میں جس کی تو میرے لیے جس سے محبت کرتا تھا، یہ لے تھوڑا دوست۔ تو ہمیں چاہیے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ فرینڈشپس، دوستیاں، یہ انسان کی زندگی کا سہارا ہے۔ اچھے دوست بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بدقسمتی سے ڈھونڈنے سے نہیں ہے، بہت کم ہوتے ہیں مخلص اور اچھے دوست جن کی وفاداریاں مرتے تک رہتی ہیں۔ ایسے دوست خوش نصیبی سے مل جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت ہو، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کو اکٹھا بھی فرمائے گا۔ چونکہ اللہ کے لیے دنیا میں محبت کرتے تھے، اللہ جل شانہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں بھی جگہ دے گا، جبکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک بار مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص کو جیسا جس کے دانت انتہائی چمکدار تھے اور ان کے گرد کچھ لوگ ہلکا زن تھے، دائرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان میں آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ لوگ اس بزرگ کی خدمت میں آتے اور جو وہ رائے دیتے سب اس پر متفق ہو جاتے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل تھے۔ فرماتے ہیں مجھے ملنے کی بڑی خواہش ہوئی، اگلے دن صبح کے بعد نماز کے بعد میں فوراً ان کی طرف چل دیا۔ جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو ان کو کہا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ، کیا اللہ کے لیے ملنے آئے؟ فرمایا ہاں اللہ کے لیے ملنے آؤ۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، قال اللہ جل شانہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتزاورین فیّا والمتجالسین فیّا والمتبادلین فیّا۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے ساتھ مل بیٹھنے والے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، میری رضا کے ایک دوسرے کو تکنے والے، زیارت کرنے والے، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اے شخص چونکہ اللہ کی رضا کے لیے تو ملنے آیا ہے، سن میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث خوشخبری کے طور پہ سناتا ہوں کہ اللہ کی محبت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، ایک رات میں 1000 نفل ادا کرنے والے اہل بیت اطہار کے عظیم الشان شہزادے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کی گئی، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اگلے پچھلے سارے لوگ اللہ جل شانہ جمع فرمائے گا تو ندا دی جائے گی کہ دنیا میں اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، سامنے آ جائیں، جو دنیا میں اللہ کے پڑوسی تھے۔ تو ایک گروہ اٹھے گا، فرشتے ان سے پوچھے کہاں جانے کا ارادہ ہے، Where are you going in this time؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ جواب دیں گے ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتے ان سے پوچھے کیا حساب ختم ہو گیا؟
وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے دنیا میں تمہارے اعمال کیا تھے کہ جنت میں جا رہے ہیں، اس کا سبب؟ وہ جواب دیں گے دنیا میں ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت الہی کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس انعام کی بدولت ہمیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو فرشتے ان سے فرمائیں گے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، بے شک وہ پرہیزگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے، جان پہچان نہیں ہے، محبت اللہ کے لیے کریں۔ تو انعام کیا ملے گا؟ ایک عمران فوز حدیث رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سننی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں حدیث مبارک نقل فرمایا، عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو تو نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، یقبضہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکان من اللہ، قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کا مقام و مرتبہ جو اللہ کے ہاں ہوگا دیکھ کے ان کی تعریف کریں گے، رش نہیں کریں گے، کیونکہ انبیاء کا درجہ ان سے بڑھ کے ہے اور شہداء کا درجہ ان سے ہائی لیول کا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مقام ان کو ملا ہوا ان کو نہیں، بلکہ وہ مقام ایسا ہے کہ جو ان کو ملا ہوا ہے اللہ جل شانہ کی اس بے مثال عطا پہ وہ تعریف کریں گے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، صحابہ کرام نے سوال کیا، کوشچن کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ارشاد فرمائے جی کون ہے، جی کون ہے، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فقال تو ارشاد فرمایا ہم قوم، دنیا میں یہ وہ لوگ ہوں گے تحابو بروح اللہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، ولا اموال علی غیر ارحام بینہم، اور ان کی کوئی رشتہ داریاں نہیں تھی، ان کے ریلیٹیوز نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے جو محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، غائبانہ اللہ کے لیے، ولا اموال یتعاطونہا، اور نہ کوئی مالی منفعت ان کو مقصود تھی، کوئی مالی منفعت ان سے لینا چاہتے تھے، مالی نفع لینا چاہتے تھے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ثم قال، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور ساتھ حدیث کے فرمان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یحزنون اذا حزن الناس ولا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ نہیں ہوں گے، اور جب لوگوں کو ایک دوسرے کا غم ہوگا ان کو نہ ہوگا۔ ثم قال حاضر آیا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا۔ لہذا اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے سچی میں محبت کرنے والے اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ سرکار نے یہ فضائل کو بیان کر کے، خصائص کو بیان کر کے یہ تلاوت فرمائی ہے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ تحابوا بروح اللہ ولا اموال یتعاطونہا، دو چیزیں تھیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور مالی منفعت نہیں تھی پھر بھی ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، یہ ان کی کوالٹی اور صفت ہے۔ تو جس میں بھی یہ صفت ہے تو سرکار نے پھر قرآن کی الا ان اولیاء اللہ پڑھی کہ اللہ کے یہ دوست ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، رشتہ داریاں نہیں تھی پھر بھی محبت تھی، اور مالی منفعت نہیں تھی پھر بھی محبت تھی، مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ دوست ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان وجوہہم لنور، خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وانہم علی اعلی نور، اور یہ نورانی ممبروں پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ کون؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے۔ اس لیے اللہ کے عالم جل شانہ نے جب قرآن میں اس کو بیان کیا،
الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست جگری یار بھی الگ ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین مگر پرہیزگار لوگوں کی دوستی محبت پاس سلامت رہے گی۔ ایک عمران فوز روایت سماعت فرمائے معاذ اللہ سنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ دنیا میں ترازو یہ ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، مگر میزان قیامت کا دن جو میزان ہوگا نا ترازو، اس میں جو چیز بھاری ہوگی وہ اپ ہوگی، اوپر کی طرف جائے گی، ڈاؤن نہیں ہوگی۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، یہاں دنیا کی چیزیں چونکہ مادیات ہیں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مگر قیامت کے دن چونکہ اعمال اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے لہذا وہ ترازو بھاری اوپر کی طرف جائے گا۔ تو نام اعمال تول رہے ہوں گے، اس بندے کو لایا جائے گا، اس کے نام اعمال کا حساب دیا جائے گا، تو اس کے گناہ سے زیادہ نیکیاں کام ہوں گے، اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، وہ پریشانی کے عالم میں جہنم کی طرف جانے لگے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ میں ماں سے مل لوں، دنیا کا سب سے بہترین رشتہ اور اس سے بڑھتا تو بہترین رشتہ نہیں ہے، ماں، انسان کی ماں۔ وہ اس کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دے، چونکہ اللہ سے وہ مہلت مانگ کے جائے گا، عرض کرے گا امی جان ایک نیکی صرف دے دے، دنیا میں تو نے مجھ پر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، ایک نیکی چاہیے، کام بن جائے گا۔ اس کو والدہ کہے گی بیٹا مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے اپنے حساب کی پڑی ہے، میں تجھے نہیں دے سکتی ایک نیکی۔ وہ سگی ماں جو اپنی بیٹی اولاد بیٹیوں کے لیے تن من دھن اور چین سب گواتی تھی، قیامت کی اولاقی ایسی ہوگی وہ بھی منہ پیر نہیں۔ اس لیے قرآن نے دوسرے مقام کی اسی حقیقت کو بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی شیخ اجاد سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیونکہ قیامت دن ہر ایک کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر کے رکھ دے گی۔ وہی بے نیازی ادھر آ گئی، ماں کہے گی میں نہیں دے سکتی، یہ ان سے بڑا مایوس ہوگا، ماں کا رشتہ تو ہائی لیول کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یک کے بعد دیگر رشتہ داروں کی طرف جائے گا اور دیگر رشتہ داروں سے نیکیاں کرنے کا سوال کرے گا کہ مجھے نیکیاں دو، ایک نیکی دو، مگر سارے رشتہ دار نیکیاں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ ہر طرف سے جب مایوسی چھائے گی، سوئے جہنم جا رہا ہوگا تو اس کا ایک دوست دیکھ لے گا، دنیا میں دوست ہے اس کا، وہ دوست دیکھ لے گا، وہ کہے گا ادھر آ، میں اپنی ساری نیکیاں تجھے ہبا کرتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ ہم دونوں جہنم میں جائیں، ایک کا تو بیڑا پار ہو، ایک تو جنت میں جائے نا، نیکیاں میری بھی پوریاں نہیں ہیں لیکن میں اپنی نیکیاں تجھے ہبا کرتا ہوں، تیرا بیلنس ہو جائے اور تو جنت میں چلا جائے۔ اور جب دوست کو نیکی ہبا کرے گا تو چونکہ نیکیاں بڑھیں گی تو قانون خداوندی کی طرف حکم ہوگا کہ اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اور جب سوئے جنت کی طرف جانے لگے گا تو راستے میں چلتے چلتے اس کے قدم رک جائیں گے اور کہے گا اپنے آپ سے کہ یہ مردانگی کہاں ہے کہ دوست کو تو جہنم میں بھولے اور خود جنت میں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا کیونکہ اس کو نیکیاں مل گئی ہوں گی، نیک ہو گیا، نیکیاں بڑھنے سے نیک ہو گیا۔ اب اس اللہ کی بارگاہ میں وہ شفاعت کرے گا، اللہ میرے اس دوست کو تو بخش دے، میں شفاعت کرتا۔ تو اللہ جل شانہ خصوصی کرم فرماتی اس دوست کی جس کی نیکیاں اس کی وجہ سے بڑی تھی اور وہ نیک ہوا، اس کی شفاعت قبول کرے گا اور دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دے گا۔ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین مگر پرہیزگار نیک لوگوں کی دوستی وہاں بھی سلامت رہے گی۔ ایک اور عمران فوز روایت سے معاذ اللہ سنا کی، قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دو دوست لائے جائیں گے، ایک نیکوکار دوسرا گناہگار۔ نیکوکار کو حکم ہوگا جنت میں داخل کرو اور اس کی عزت و تکریم میں مصروف ہو جاؤ، گناہگار کے متعلق ہوگا اس کو جہنم میں داخل کرو، عذاب میں مبتلا کرو۔
اب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے گا. جب اس کا وہ گناہ گار دوست جنت کی طرف جانے لگے گا، وہ دنیا میں یہ جو نیک اس کا دوست تھا وہ پکار اٹھے گا، اور جب وہ جنت کی طرف جانے لگے گا تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے جنت میں نہ لے جاؤ، مجھے بھی اس کے ساتھ دوزخ میں داخل کر. فرشتے کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، تو جنت کو چھوڑ کے جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ وہ کہے گا میرا دوست وہاں جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب یہ عرض کرے گا تو اللہ جل شانہ، حالانکہ علیم بذات الصدور، سینوں کے حال جانتا ہے، اللہ جل شانہ دروغہ جنت رضوان، اس کو رضوان نام ہے، جنت کا جو خزانچی ہے نا دروغہ، اس کا نام رضوان ہے. دروغہ جنت رضوان سے فرمائے گا میں تو جانتا ہوں، اے رضوان پوچھ لے تو، تاکہ اس تجھے بھی پتہ چل جائے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو جب دروغہ جنت رضوان اس سے پوچھے گا جنت چھوڑ کے جہنم کیوں، وہ کہے گا دنیا میں وہ میرا دوست تھا، کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ وقت بیتایا تھا، میں گوارا نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں جلے اور میں جنت میں جاؤں. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنی رحمت، اس کی رحمت، سبحان اللہ، اپنی رحمت سے اللہ جل شانہ کی آواز آئے گی کہ اے شخص جب تو کمزور اور ناتواں ہو کے یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں جائے، حالانکہ دنیا میں چند روز تیری سنگت اختیار کی ہے، تو میں رب جل جلالہ کیسے اس کو جہنم میں بھیجوں کہ ایک عرصہ تک اس نے میری عبادت کی ہے، اگرچہ گناہ گار ہے مگر میری عبادت کی ہے. اللہ جل شانہ دونوں کو حکم دے گا کہ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے مگر پرہیزگار لوگوں کی پرہیزگاری وہاں سلامت رہے گی. ہم دنیا میں دوست بنا رہے ہوتے ہیں، فرینڈ شپس ہوتی ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بنائیں، اللہ کے لیے دوست بنائیں، اللہ کے لیے محبت کریں، پھر دیکھیں اور پرہیزگاری اختیار کریں. قیامت کے دن ان کی تقوی اور پرہیزگاری اپنے دوستوں کے کام آئے گی، ان کی شفاعت کرے گی اور ان کو جنت میں داخلے کا سبب بنائے گی. دو بڑی اہم باتیں، ٹائم مختصر ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے مرنے والے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر وہ عمل کیا جائے تو ہم ان کو مرنے کے بعد دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں؟ بہت زبردست بات عرض کرنے والا. حضرت شیخ خواجہ حسن بصری تابعی بزرگ ہے، حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، عظیم الشان نسی تابعی بزرگ جن کے لیے قرآن کی سند ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. جیسے الحمدللہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی کہلاتے ہیں، نعمان بن ثابت امام الائمہ کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ حنفی بزرگ، آپ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کی صحبت اور صحابہ سے علم حاصل کیا. آپ کے صرف حدیث کے جو استاد تھے 4000 تابعی استاد، 4000